ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनिल शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट मेंटल इलनेस के बारे में कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। इलनेस का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम इसको वहम, वसवसे और बुरी या फजूल सोचों का मर्ज कह सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के दो हिस्से होते हैं आमतौर पर। एक जो पहला इसका कंपोनेंट है वो है ऑब्सेशंस, और दूसरा हिस्सा कंपल्शंस। ऑब्सेशंस क्या हैं? ऑब्सेशंस ऐसे ख्यालात होते हैं जो कि इंसान को नापसंदीदा होते हैं, इंसान उन्हें इंतहाई फजूल समझता है और दिमाग से निकालने की मुतवातिर कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार इंसान के दिमाग में आते हैं और परेशानी पैदा करते हैं। इंसान को इस बात का पता होता है कि ये ख़यालात मेरे अपने हैं, कोई बाहर से नहीं डाल रहा, आम तौर पर उसे ये पता होता है, और वो जानता है कि ये मेरे वहम हैं, लेकिन वो इनसे निकल नहीं पाता। बार बार ये ख़यालात उसको तंग करते हैं। अब ये ख़यालात किस किस तरह के हो सकते हैं? एक ख़याल जो बहुत कॉमन है इस तरह का, वो है पाकी पलीती के बारे में। यानी ये ख़याल आना कि शायद मेरे हाथ पाक नहीं हैं, या मेरे हाथों पे जरासीम लगे हुए हैं, जिस्म मेरा जो है वो सही से साफ़ नहीं हुआ। तो ये ख़यालात जो हैं वो बहुत बड़े कॉमन हैं। इसी तरह से एक और चीज़ इसमें देखी जाती है कि अगर चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी हैं, बेतरतीब पड़ी हैं, तो उसके बारे में बार बार सोचे आना कि ये तरतीब से क्यों नहीं है, इनको सही तरतीब से होना चाहिए। इसके बारे में ख़यालात इंसान को आने लगते हैं, और उसको हम ओसीडी तब कहते हैं जब उन ख़यालात को इंसान फजूल समझता हो, वहम समझता हो, लेकिन फिर भी वो बार बार उसको तंग करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो कि बहुत अनवांटेड किस्म के हों। मसलन अपने मज़हब के बारे में बुरे बुरे ख़यालात आ सकते हैं, और वो ख़यालात किस तरह के हो सकते हैं कि अपनी मज़हबी अक़ायद के बारे में कुछ वसवसे बुरे बुरे आ सकते हैं बार बार ज़हन में, या मुक़द्दस हस्तियों के बारे में बुरे बुरे ख़यालात या बुरे बुरे कलमात ज़हन में आ सकते हैं, या बुरे बुरे ख़ाके ज़हन में आ सकते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे बुरे जिनसी ख़यालात आ सकते हैं, सेक्सुअल थॉट्स, जो कि उन रिश्तों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में होते हैं जिनके बारे में इंसान नहीं सोचना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ादर को डॉटर के बारे में, एक सन को मदर के बारे में, या फिर और इस तरह के बच्चों के बारे में सेक्सुअल थॉट्स आना। शर्त ये है कि ये जो बंदा है ये उसको फजूल समझता हो, उसको रेजिस्ट करता हो, ना सोचना चाहता हो, तो फिर उसको हम ओसीडी कहते हैं। तीसरी जो इसमें है ऑब्सेशन की किस्म, वो है इम्पल्सिस, यानी इंसान को अचानक से तहरीक उठती है कुछ करने की जो कि जिसको वो बहुत बुरा समझ रहा होता है। मसलन कुछ लोगों को इस तरह की तहरीक उठेगी कि हम कोई इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्ट कर गुजरें, और कुछ लोगों को इस तरह की तहरीक, जैसे एक फॉर एग्जांपल मदर है, तो उसको अपने छोटे बच्चे के बारे में जो अभी पैदा हुआ है उसके बारे में ये इम्पल्स आना कि मैं छुरी से बच्चे की गर्दन काट दूँ। अब ये जो इम्पल्सेस हैं, इस पर इंसान कभी अमल नहीं करता और इन्हें गलत समझता है, लेकिन वो बार बार आती हैं और इंसान को शदीद परेशानी में मुब्तला करके रखती हैं। अच्छा,
اسی طرح سے ایک اور قسم ہے آبسیشنل ڈاؤٹس، یعنی انسان جو کام کرتا ہے اس میں شک پڑ جاتا ہے اس کو، کیا میں نے یہ ٹھیک کیا تھا یا نہیں تھا، تو اس کو بار بار اپنے اس کو دیکھنا پڑتا ہے اپنے شک کے بارے میں۔ تو اور اس کے علاوہ ایک آبسیشنل سلونیس ہوتی ہے جس میں انسان بہت سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو مشکل ہو جاتا ہے ان ساری آبسیشنس کے ساتھ اپنی زندگی کی باقی ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کرنا، تو دوسری دیکھنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت سلو ہو گیا ہے۔ تو یہ ہیں آبسیشنس کی کچھ مثالیں۔ اچھا، جو دوسرا اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے کمپلشنس۔ کمپلشنس کیا ہے؟ کمپلشنس ایسے کام ہیں جنہیں کوئی انسان بار بار کرتا ہے، اور وہ بار بار کس لیے کرتا ہے کہ جو وہم والی سوچیں دل میں برا شک اور بے یقینی پیدا کر رہی ہیں اس سے ہمیں نجات ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والیٹ میں 200 روپے کا کریڈٹ حاصل کریں۔ مل جائے۔ اور یہ جو بار بار کرنے والے کام ہیں یہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کو اگر صفائی کا وہم آتا ہے تو وہ بار بار ہاتھ دھوئے گا یا اپنے آپ کو صاف کرے گا۔ کسی کو اگر مثال کے طور پر وہم آتا ہے ان کاموں کے بارے میں جو اس نے کیے ہیں یا نہیں کیے، تو بار بار وہ چیک کرے گا، ٹھیک ہے، جس طرح کچھ لوگ بار بار تالے کنڈیاں چیک کرتے ہیں یا اور اپنے کاموں کو بار بار چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کو ترتیب کے بارے میں ہوتا ہے او سی ڈی، تو وہ بار بار چیزوں کو ترتیب سے لگائے گا چاہے اس کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ کچھ ہیں جو کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ کمپلشنز مینٹل کمپلشنز ہوتی ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن انسان کمپلشنز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دماغی لیول پہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی مذہبی سوچیں بری بری آ رہی ہیں تو وہ استغفار کرنے کے لیے جو ہے وہ بار بار وہ یہ کوئی آیات پڑھے گا یا کچھ اور اپنے مذہب کے مطابق کرے گا، اپنے مذہبی جو رہنما ہیں ان کے پاس جا کر اپنی تسلی حاصل کرے گا کہ میں کوئی بڑا گناہ تو نہیں میرے سے ہو رہا وغیرہ۔ اسی طرح سے سیکشول آبسیشنز جن لوگوں کو آتی ہیں وہ عام طور پر اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر غصہ کرتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر ان کو کسی ایسے رشتے کے بارے میں یا ایسے کچھ تھاٹس آ رہے ہیں کسی کے بارے میں، تو وہ اس شخص سے بار بار گریز کرتے ہیں ملنے کو، جن سے مل کے ان کو یہ تھاٹس جو ہے نا وہ آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے کمپلشنز ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو امپلسز آتی ہیں، فار ایگزامپل ایک مدر جس کو امپلس آتی ہے کہ میں اپنے بچے کو مار نہ دوں، ایک تو یہ کہ وہ بار بار اپنے آپ سے لڑتی ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں ساری چھریاں چھپا دے کہ میں کہیں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ تو یہ ایک ایسی طرح کی کمپلشنز ہیں جو دوسرے لوگوں کو تو نظر نہیں آتی لیکن انسان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر اس ڈس آرڈر کے اندر فال کرتی ہیں۔ اور اس ڈس آرڈر میں ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم میجیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ میجیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسی چیزوں پہ یقین کرنے لگتا ہے جن میں بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک وہم کی سوچ آتی ہے کہ اگر میں نے یہ جو رستے میں کریک ہے اس پر اگر میرا پاؤں پڑ گیا تو میرا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اب یہ جو سوچ ہے یہ انسان کو شدید وہم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جب اسے او سی ڈی ہوتا ہے تو وہ اوائڈ کرے گا کہ میں کریکس پہ پاؤں نہ رکھوں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی یہ سوچ آتی ہے کہ اگر یہ فلاں کام میں نے نہ کیا، جیسے اس چیز کو یہاں سے اٹھا کر یہاں نہ رکھا، تو اس کی وجہ سے کہیں میرا وہ والا کام بگڑ نہ جائے جو میں نے کیا تھا، یا میرا کوئی رشتہ دار فوت نہ ہو جائے۔ اس طرح کا وہم پڑ جاتا ہے تو اس بندے کو وہ کام بار بار کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ اگر کوئی کام میں نے کیا اور ایک خاص نمبر آف ٹائمز تک نہیں کیا، جیسے کچھ لوگوں کے ذہن میں
ایون نمبرز ہوتے ہیں یا آڈ نمبرز ہوتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ اگر یہ چیز نہیں گنی تو یہ چیز صحیح نہیں ہوگی، تو وہ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی او سی ڈی کے اندر آتا ہے۔ او سی ڈی میں شروع میں تو obsessive compulsive disorder تھوڑے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بالعموم نوجوانی کی عمر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہے، اور جتنے انسان کمپلشنز بڑھاتا ہے اپنا اتنا آہستہ آہستہ اور او سی ڈی بڑھتا جاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے اندر قید ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ ڈس آرڈر اس کو WHO نے 10 ان ڈس آرڈرز میں شمار کیا ہے اوور آل بیماریوں میں، جو کہ انسان کو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی پہ اثرات ڈال سکتے ہیں منفی۔ تو اس بیماری کے بارے میں آج میں نے آپ کو بریفلی کچھ بتایا ہے، میں آنے والی کچھ ویڈیوز اس کے بارے میں اور کروں گا تاکہ تفصیل سے ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں، اور اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب پاکستان کے ہزاروں ڈاکٹر سے ویڈیو کنسلٹیشن کے ذریعے علاج کروائیں، تو ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور گھر بیٹھے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اولا ڈاک، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ۔